لیکن صرف درخواست کرنے کے لیے کہ آپ امن کو برقرار رکھیں، صلح کو برقرار رکھیں، اس کی مدت میں ذرا توسیع کر دیں، اس مقصد کے لیے انہوں نے مکہ سے بھیجا ابو سفیان کو۔ ابو سفیان آئے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے خدمت میں التجا پیش کی کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی جو شرائط ہیں ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے ہزیمت ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنی کرم نوازی سے اس مدت میں ذرا توسیع کر دیں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قبول نہیں فرماتے۔ اب یہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سفارش کر دیں کہ یہ معاہدے کے امن کا جو معاہدہ ہے اس کو ذرا توسیع میں بدل دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جواری فی جواری رسول اللہ، جو محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کا خلاف نہیں کر سکتا ہوں، جس کو وہ امان دیں گے اسی کو صدیق امان دے سکتا ہے، کسی اور کو امان نہیں دے سکتا۔ الغرض ابو سفیان نے حضور جانے کائنات کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کے پاس جا کے درخواست کی، لیکن سب کی طرف سے جواب یہی آیا کہ جواری فی جواری رسول اللہ، ہم امن اسی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں جس سے محمد مصطفیٰ کا حکم ہوگا۔ ابو سفیان ناکام واپس لوٹے ہیں، مکہ گئے، قریش نے آ کے گھیرا ڈالا، جی کیا بنا، مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں؟ تو آگے سے ابو سفیان جواب دینے لگے، کہا کہ جو منظر میں دیکھ کے آیا ہوں نا، کسی بادشاہ کے ماننے والے، اس کی رعایا، اس کے غلام، اس کے چاہنے والے، اس کے اصحاب ایسی محبت، ایسی اطاعت نہیں کرتے جیسی اطاعت محمد مصطفیٰ کے غلام کرتے ہیں۔ وہ تو ہر ایک کا یہی جواب تھا، جواری فی جواری رسول اللہ۔ تو میں تو ناکام لوٹا ہوں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ فرمایا کہ اب مکہ کی طرف قافلہ لے کے، لشکر لے کے روانہ ہوا جائے۔ حضور مدینہ سے نکلتے ہیں، مکہ کا سفر ہے۔ دوران سفر حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، اور حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہیں سے دوبارہ مکے کو جاتے ہیں، اپنا سامان مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ دراصل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی عرصہ پہلے اسلام قبول کر کے حضور جانے کائنات سے بارہا یہ درخواست کی تھی، التجا کی تھی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں مکہ سے مدینہ آنا چاہتا ہوں، لیکن غیب دان نبی نے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ اے میرے چچا ابھی آپ مکہ میں رہیں، آپ کی ہجرت آخری ہجرت ہوگی جیسے میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا آخری نبی ہوں۔ جب اس مقام پہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ملے تو حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا اب آپ کی ہجرت آخری ہجرت تھی جیسے میں آخری نبی ہوں۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے ملتے ہیں، کہا کہ اے عباس، آپ کے اسلام لانے پہ جو مجھے خوشی ہوئی ہے نا، وہ میرا باپ بھی اسلام قبول کرے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا باپ اسلام قبول کرے، حضور جانے کائنات اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا آپ کے اسلام قبول کرنے پہ خوش ہوں گے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس بھی یہاں سے ساتھ ملے۔ پھر ایک مقام پہ مختار کل نبی نے اپنے ایک اختیار کا اظہار فرمایا۔ وہ اختیار یہ تھا، چونکہ یہ سفر رمضان المبارک میں تھا، مسلمان روزے کی حالت میں تھے، پیدل چلنے والے بھی ہیں، پیدل سفر بھی ہے، سفر کی مشقت بھی ہے۔ عصر کا وقت ہوا، حضور جانے کائنات نے اپنے غلاموں کی حالت کو دیکھا کہ یہ میرے غلام اس وقت پیدل چل کے سفر کی مشقت سے روزے کی حالت میں نڈال ہو رہے ہیں۔ نماز عصر کے بعد حضور جانے کائنات اونٹ پہ بیٹھتے ہیں، سامنے کجاوے پہ آپ خورد و نوش کی کچھ چیزیں رکھتے ہیں تاکہ سارے لوگ دیکھ سکیں حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ نماز عصر کے بعد روزہ افطار فرمایا ہے۔ پھر حضور کے صحابہ، حضور کے اصحاب بھی اسی مقام پہ نماز عصر کے بعد روزہ افطار فرماتے ہیں، کیونکہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیے ہیں، آپ جب چاہتے ہیں اپنا اختیار استعمال فرماتے ہیں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر چلتا رہا۔ پھر حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو حصوں میں تقسیم فرمایا
کہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر یہ لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا، لیکن پھر اس غیب دان نبی نے فاتحانہ انداز میں دخول ہونا مکہ میں، فاتحانہ انداز میں، لیکن ارشاد فرماتے ہیں اپنی تلواروں کو بے نیام نہ کرنا، تلواریں اپنے نیام کے اندر رکھنا، اور کسی سے خود حملہ نہ کرنا، جب تک کوئی تم پہ حملہ کرے تم نے کسی پہ حملہ نہیں کرنا۔ فاتحانہ انداز ہے، لیکن ساتھ یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ مختلف حصوں میں لشکر کو تقسیم کیا گیا کہ اب مکہ میں داخل ہونا ہے۔ کسی لشکر کے کسی دستے کے سامنے کفار نے آ کے تعرض نہیں کیا، راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پاس دستہ تھا، ان کے آگے کچھ کفار آئے اور راستہ روکنے کی کوشش کی۔